اچھا مغیرہ بھائی، ادھر نا میں ایک آیت شیئر کرنا چاہوں گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 98۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا شدید ہے، شدید العقاب۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ از دی موسٹ مرسیفل ایز ویل، موسٹ فورگیونگ، موسٹ مرسیفل۔ اب یہ دو کوالٹیز ہیں، یہ دو ایسی ایک لحاظ سے کانٹرڈکٹری کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر جمع ہیں، اور ہمیں بھی اپنے ریلیشن شپ وتھ اللہ ان دونوں کوالٹیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہی دو چیزوں کے اندر ایک لحاظ سے ایگزیجریٹ کرتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، بالکل، کہ کبھی کبھار وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا شدید العقاب والی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہیں ان کے بارے میں اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کسی کو کہتے ہوئے سنا تھا، یار میں اتنا گناہ گار ہوں، یار میں نے تو جہنم جانا ہی جانا ہے، اس قسم کی بات نا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، یعنی یہ تو ایک لحاظ سے نا امیدی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اندر مایوسی ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سزا دے گا، کہ جتنا بھی انسان بڑا گناہ کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو معاف کرنے والا رحمان الرحیم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کو ہلکا جانتے ہیں، اس کو ہلکا لیتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایون دو وہ استغفار نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، لیکن پھر بھی انہوں نے امیدیں رکھی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے بھی نا کہ کس چیز نے تمہیں گمراہ کیا ہے اپنے رب سے جو بالکل کریم ہے، بالکل مرسیفل بھی ہے۔ تو یہ جو دو صفات ہیں ان کے معاملے میں انسان کو جو ہے نا بالکل مڈل میں ہونا چاہیے، ان دا سینس ان دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ ہے خوف اور رجا کا، کہ ہم وی ہیو فیئر ان Allah's punishment because he is شدید العقاب، اور رجا وی ہیو ہوپ ان his mercy because he is غفور الرحیم۔ سو یہ فیئر اور ہوپ جو ہے اس کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اس کو بیلنس کرنا چاہیے اپنے اندر۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، اور ڈر اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں امید بھی ہے، اور اسی لیے امید ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دو جو ہیں خوف اور رجا، یہ ایسے ہیں جیسے ایک چڑیا کے دو پر ہیں، اور وہ چڑیا جو ہے وہ سفر تبھی کر سکتی ہے جب دونوں پر برابر چل رہے ہوں۔ تو ایک مومن کے لیے بھی یہ دونوں ونگز جو ہیں خوف اور رجا کے، یہ برابر چلنے چاہیے۔ اور اس میں جو ایسنس ہے، اگر آپ چڑیا کے دو ونگز دیکھیں، اس کے بیچ میں اس کی باڈی ہے، جو اس کی ایسنس ہے، جو باڈی ہے اس کی وہ محبت ہے، کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے تو وہ محبت کے جذبے سے ڈرتا ہے۔ جیسے انسان اپنے ماں باپ سے کبھی کبھار ڈرتا ہے، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ میں ماں باپ کو ناراض نہ کر دوں، میں ایسا کوئی کام نہ کروں، ہاں ادباً، یعنی میں ماں باپ کو ناراض نہ کروں، محبت ہے اس کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، یعنی ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر فیئر آف اللہ اگر انکلکیٹ کرنا ہے تو وہ محبت کے ساتھ کرنا ہے، بجائے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کوئی ہم اللہ کو ایسا بنا دیں کہ بچے جو ہے نا بس ڈر ہی رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی محبت کے ساتھ۔ اور اسی طرح جب ہوپ بھی ہے تب بھی محبت ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں شیخ صالح المنجد کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، جب جوانی کے ٹائم پہ نا انسان کو چاہیے کہ یہ جو فیئر والا اسپیکٹ ہے نا اس کے اوپر زیادہ فوکس کرے اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، کیونکہ جوانی میں انسان کی ڈیزائرز اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کو زیادہ جو ہے گمراہ کر سکتی ہیں۔ سو ہی شوڈ ہیو مور فیئر آف اللہ دین ہوپ۔ ہاں ہوپ بھی ہونا چاہیے، لیکن فیئر جو ہے مے بی وہ غالب ہونا چاہیے۔ اسی طرح لیٹر آن ان لائف جب انسان مثال کے طور پہ اپنے 60s 70s میں ہے، جب آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہے، تو اس میں پھر اس کے اندر ہوپ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یار اب میں نے جو کر لیا، اب اللہ تعالیٰ سے ملنا، تو انسان کے اندر نا امید زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان دونوں ایسپیکٹس، ان دونوں کریکٹرسٹکس آف اللہ شدید العقاب اور غفور الرحیم کے اندر انسان جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے بیلنس اسٹیبلش کر سکے۔ بیوٹیفل، ماشاء اللہ۔ میری جو لاسٹ ریفلیکشن ہے اٹ از فرام سورہ الانعام ورڈس نمبر 17 اور 18۔ ورڈ 17 ہے جی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ And if Allah should touch you with adversity, there is no remover of it except Him. And if He touches you with good, then He is over all things competent۔ اس کو کئی بار ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، آڈینس کو بھی پتہ ہوگا کہ بیسکلی تو اس میں ظاہر ہے ایک تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے
کہ قدر کے شر پہ بھی اور اس کے خیر پہ بھی ایمان لے کر آنا کہ جو بھی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے اس کو ریموو کر دے گا. اور دیکھیں نا ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ فلانا جادوگر ہے یا فلانا کوئی بندہ ہے اس نے میرے پہ بندش کرا دی ہے، یہ چیز روک دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اس طرح کی خرافات سے بندہ بچ جائے گا. لیکن میں جو ریفلیکشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ اللہ کے جو اوصاف ہیں، فہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر کمپیٹنٹ ہے. اور اس سے جو اگلی آیا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اینڈ ہی از دی سبجوگیٹر اوور ہز سرونٹس وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بے شک وہ بہت ہی زیادہ حکیم ہے اور بہت ہی زیادہ باخبر ہے. تو یہ جو ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پاورفل ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، القاہر. القاہر یعنی اس سے مراد ہے ایک ایسی بینگ ہو کین اوور پاور اینی ون، اور جو کہ سبجوگیٹ کر سکتا ہے سب کو، اور جو جس کا اپر ہینڈ ہے بیکاز آف ہز ایٹریبیوٹس، یعنی ان کی ماسٹری اللہ کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک ایک چیز کا کنٹرول ہے اور وہ ارریزسٹیبل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ الحکیم ہے اور وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے. اس پہ میں چونکہ کافی شوق رکھتا ہوں فزکس کا، ایسٹرو فزکس ان پرٹیکولر، تو جسٹ ریفلیکشن کے لیے آڈینس کو اللہ کی پاور بتانا چاہوں گا کہ فزکس میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اوور آل فزکس کیمسٹری دونوں کو لے لیں تو 30 فزیکل کانسٹنٹس ہیں جو یونیورس کی ورکنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں. اس میں فار ایگزامپل گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، پلانک کانسٹنٹ ہے، گیس کانسٹنٹ ہے، مولر گیس کانسٹنٹ ہے، ایووگیڈروز کانسٹنٹ ہے، بوہر میگنیٹون، نیوکلیئر میگنیٹون 6.02 raised to the power 10 کی پاور 23. کیمسٹری یاد آ گئی مجھے. کافی ہم نے یاد یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایچ آف دیز نمبرز از سو پریسائز کہ ان میں تھوڑا سا بھی پلس مائنس ہوا، سلمسٹ فریکشن کا بھی پلس مائنس ہوا تو نہ کوئی لائف ہوگی نہ ہی کوئی یونیورس ہوگی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ پروٹون آپ کو پتہ ہے کتنا اسمال ہے اس کا سائز. پروٹون کا جو پورا سرکمفرنس ہے وہ سائز تھوڑا سا اپ ڈاؤن اگر ہوا تو ہائیڈروجن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہائیڈروجن میں پروٹون کے جو ہے وہ زیادہ ہے. ہائیڈروجن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کاربن ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ سٹارز ہوں گے، کیونکہ سٹارز میں آپ کو پتا ہائیڈروجن کنورٹس ٹو ہیلیم، ہائیڈروجن فیوز ٹوگیدر ٹو کنورٹ ہیلیم، وچ مینس کہ نہ پانی ہوگا نہ بایولوجی ہوگی. تو فزسسٹ اس وقت جو بات کرتے ہیں سبحان اللہ احمد بھائی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا ہوتا ہے، ایسا پروو ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری یونیورس ہیز بین فائن ٹیونڈ اینڈ پرفیکٹلی ٹیونڈ فار ون تھنگ، لائف آن دس ارتھ. یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہاں بھیجا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی لائف کو یہاں چلانے کے لیے کیا نظام اللہ رب العالمین نے بنایا. تو دس از اللہ، اور اسی اللہ سے ہم دور ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے، ہم دوسروں کے آگے روتے ہیں جا کے اور انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اللہ کی پاور کو. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ہم اللہ کو جانیں اور اللہ کے قریب ہوں. جزاک